بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 196 اور آیت نمبر ہے 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے، ولا یجرمنکم ہرگز نہ تمہیں آمادہ کرے، شنآن قوم کسی قوم کی مخالفت، الا اللہ تعدلوا یہ کہ تم عدل نہ کر سکو، کسی قوم کا تمہارے خلاف ہونا یہ تمہیں ہرگز آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کر سکو، اعدلوا عدل جاری رکھو، وہ اقرب للتقوی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ کل بات ہماری چل رہی تھی صحابہ اکرام نے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عہد کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب طائف سے واپس آئے تو اوس کے لوگوں کے ساتھ حج کے موسم میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کی نظر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلم بنا کے بھیجا، گویا ان کی تعلیم سے پھر اگلے سال 75 لوگ آئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر آ کر انہوں نے بیعت کی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس بات پر بیعت کی کہ آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم مانیں گے، خواہ ہمیں اچھا لگے خواہ برا لگے، خواہ تنگی کی حالت ہو خواہ آسانی کی حالت ہو، خواہ آپ ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دیں پھر بھی ہم آپ کی بات مانیں گے، ہمارے علاوہ کسی اور کو ہمارے اوپر امیر مسلط کر دیں ہم اس کی بات بھی مانیں گے، ہم ہر وقت حق بات کہیں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ تھی وہ اصل بیعت جس کا ذکر پچھلی آیت کے اندر ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر جب یہ 75 لوگ آئے تھے ان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب کیا تھا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا تھا یہ میرا بھتیجا ہے، حالات جیسے بھی ہوں ہم جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اب یہ تمہارے پاس آنا چاہتا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا اگر تم اپنی جانوں سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ اس وقت انصار نے کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہر وعدہ پورا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ابھی میرے ساتھ وعدہ کرو، دین کے کام میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا یہ ہم کریں گے، ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر آپ کی مدد کریں گے، جانوں کی پرواہ کیے بغیر آپ کی مدد کریں گے۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا ہمیں کیا ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 12 سردار جو ہے وہ مقرر کر دیا ان میں سے۔ تو یہ وہ معاہدہ تھا جس کا ذکر جو ہے وہ پچھلی آیت کے اندر ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ مدینہ جانا شروع ہو گئے، بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر چلے گئے۔
آج کی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین، ہو جاؤ تم قائم رہنے والے، قوام قائم رہنے والے، وہ شخص جو اپنے وعدے پر اپنی بات پر قائم رہتا ہے، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے جو وعدہ کیا اس پر قائم رہنے والے بن جاؤ، شہداء بالقسط، شہداء کہتے ہیں شہادت دینا، گواہی دینا، انصاف پر گواہی دینے والے بن جاؤ، انصاف پر گواہی دینے والے بن جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک زرہ تھی جو ان کی چوری ہو گئی تھی، اور انہوں نے بازار میں دیکھی، ایک آدمی کے پاس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے بھی یہ زرہ تو میری ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا نہیں، یہ زرہ میری ہے۔ کہا چلو اپنا فیصلہ قاضی کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اب ایک طرف امیر المؤمنین ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، اور دوسری طرف ایک عام بندہ ہے جس پر امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزام لگا رہے ہیں یہ زرہ میری ہے، چوری ہو گئی تھی، اس کے پاس ہے، میری زرہ واپس کی جائے۔ اب قاضی کے پاس فیصلہ چلا گیا۔ قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا امیر المؤمنین آپ کے پاس گواہ ہے یہ زرہ آپ کی ہے؟ کہا جی گواہ ہے، ایک میرا غلام اور ایک میرا بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ گواہی دیں گے کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی صاحب کہنے لگے آپ کے غلام کی گواہی تو قبول ہوگی، آپ کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے ٹھیک ہے، کہا نہیں اور کوئی گواہ نہیں۔ کہا یہ زرہ میں اس بندے کو دیتا ہوں۔ وہ بندہ حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا حکمران، اتنا بڑا خلیفہ، اور گواہ نہ ہونے پر فیصلہ میرے حق میں۔ وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ صحابہ اکرام کا زمانہ تھا، یہ ان کا عدل تھا، یہ ان کا انصاف تھا کہ ہمارے ہاں تو ہم تو یہ کہتے ہیں یہ بندہ ہماری جماعت کا ہے جی، ہمارے خاندان کا ہے، ہم نے بس اس کا ساتھ ہی دینا ہے، یہ حق پر ہو یہ غلط ہو، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اب یہ نہیں کہنا کہ فلاں بندہ ہماری پارٹی کے خلاف ہے، ہمارے گروپ کے خلاف ہے، ہمارے خاندان کے خلاف ہے، بس ہم نے اس کے خلاف ہی گواہی دینی ہے۔ ایسا نہیں کرنا، عدل کی گواہی دینی ہے، چاہے تمہارا اپنا بندہ ہو، چاہے تمہارے مخالف پارٹی کا بندہ ہو، تم نے عدل کا ساتھ دینا ہے۔ نبی علیہ السلام کے یہ آیت خاص طور پہ اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک منافق تھا جس نے ایک زرہ جو ہے وہ چرائی تھی، اور الزام ڈال دیا ایک یہودی کے، جس کی زرہ تھی اس نے اپنی زرہ پہچان لی، اس نے کہا یہ زرہ میری ہے۔ آگے سے کہنے لگا یہ تو میں یہودی سے لے کر آیا ہوں۔ اب وہ منافق یہ سمجھ بیٹھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس فیصلہ جائے گا، آپ تو یہودیوں کی سازش سے واقف ہیں، تو فیصلہ تو میرے حق میں ہو جائے گا۔ اور بات بھی ایسے ہی تھی، یہودی مدینہ کے اندر سازشیں کرتے تھے، اور ان کی سازشیں سب کو پتہ تھی۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس فیصلہ چلا گیا۔ اب کیا ہوا، منافق کے جو خاندان والے تھے، جو گھر والے تھے، انہوں نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی منافق بندہ سچا ہے، زرہ یہودی نے چرائی ہے۔ اب قریب تھا کہ نبی علیہ السلام ایک طرف مسلمان ہیں قسمیں اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف یہودی ہے جن کے بارے میں یہ بھی پتہ تھا یہ سازشی ہیں، قریب تھا کہ آپ اس منافق کے حق میں فیصلہ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، فرمایا یہودی اگرچہ تمہارے دشمن ہیں، اگرچہ سازشیں کرتے ہیں، لیکن یہ کام یہودی نے نہیں کیا۔ اس لیے پیغمبر اس کا الزام یہودی پر نہیں ڈالنا۔ ہاں وہ سازشیں ضرور کرتے ہیں، ہمارے ہاں محلے میں ایک نشئی پکڑا جائے نا، پورے محلے کی چوریاں ہم اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ بھئی وہ اس نے ایک ہی کیا ہے، پورے محلے کا چور وہ نہیں ہے، جو پکڑا جاتا ہے ساری چوریاں اس کے ذمہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ بات سمجھائی کہ اے پیغمبر یہودی اگرچہ سازشی قوم ہے، مکار ہیں، چلاک ہیں، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، لیکن یہ جرم نہیں کیا اس نے، اس لیے آپ نے ایسا فیصلہ نہیں کرنا۔ تو بالآخر یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا اور اس منافق کو جو ہے وہ سزا ملی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اے ایمان والو ہر وقت کونوا قوامین للہ شہداء، اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔
اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، اپنی گواہی چند ٹکوں کے لیے بیچنی نہیں ہے، چند پیسوں کے لیے بیچنی نہیں ہے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کی حمایت یا کسی قوم کی دشمنی تمہارے عدل میں رکاوٹ نہ ہو، اعدلوا، عدل کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، انصاف کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے، عدل کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔